تو جی پرتگال والوں کے لیے پھر سے ایک گڈ نیوز آ گئی ہے، اور وہ بھی ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے۔ اور اگر آپ ٹیکسی کا کام کر کے پیسے کمانے چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ایک مزے کی اور گڈ نیوز ہے، کیونکہ پورے یورپین یونین میں نئے لا جو ڈرائیونگ لائسنس کے ہوتے ہیں وہ انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں، اور پرتگال میں بھی یہ لاگو ہوں گے۔ تو پرتگال نے ابھی کیا کہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، تو یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے انڈین، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپ کا انڈین، پاکستانی یا ایشین جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہو وہ والا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، تو وہ آپ کا یہاں پہ پرتگال میں آ کے ایکسچینج ہو جاتا ہے، اور اس کی کاسٹ آتی ہے صرف اور صرف سمجھ لیں 50-60 یورو فیس آتی ہے۔ 30 سے 35 یورو گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے ڈرائیونگ لائسنس کی، اور باقی آپ کو ایک میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے جو کہ 25-30 یورو کا ہوتا ہے، اور آپ ٹرینوں کا آنے جانے کا خرچہ لگا لیں، سمجھ لیں کہ 70-80 یورو میں آپ کے پاس یورپین ڈرائیونگ لائسنس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ پورے یورپ میں ڈرائیو کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں کر سکتا ہوں، اور میں نے بھی اپنا ڈرائیونگ لائسنس پاکستان کا پرتگال میں کنورٹ کروا لیا۔ اینی وے، ابھی کون کون سے نئے لا آئے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے جب ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس آ جاتا ہے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ میں جرمنی، فرانس، پورے شینجن میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، تو اللہ نہ کرے کسی انسان کا جب اس کے پاس TRC کارڈ آنے کے بعد پرتگال کا ڈرائیونگ لائسنس اسے کنورٹ ہو کے مل جاتا ہے، اور وہ فرانس یا جرمنی میں آ کے ڈرائیو کرتا ہے اسی اپنے پرتگیزی ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر، تو اللہ نہ کرے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جناب ابھی آپ کے اوپر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جرمنی میں، تو صرف آپ کے اوپر جو پابندی لگتی تھی تو وہ جرمن تک ہی محدود ہوتی تھی، اور جب آپ واپس پرتگال میں جاتے تھے تو وہاں پہ آپ کے اوپر کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ابھی اگر آپ نے شراب پی کے کچھ آپ نے ایکسیڈنٹ کر دیا یا کوئی اوفینسن کر دیا تو آپ کے اوپر پرتگال میں بھی پابندی لگے گی۔ مثال کے طور پہ جرمنی، فرانس تو آپ کے اوپر پابندی لگائے گا ہی، لیکن وہی پابندی آپ کے پرتگال میں جا کے بھی آپ کے اوپر لاگو ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جو سب سے اس میں اچھی چیز وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی ٹیسٹ اپنا ڈرائیونگ جو کہ ہمیں ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وہ انگلش میں بھی دے پائیں گے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا اگر آپ کو TVD میں کام کرنا ہے، اگر آپ کو ٹیکسی میں کام کرنا ہے پرتگال میں، کیونکہ ٹیکسی میں اور TVD میں بہت اچھے پیسے بن جاتے ہیں، لیکن آج کل پرتگال نے کیا کہا ہے، کیا کر دیا کہ بھائی جب آپ کے پاس پرتگال کا ڈرائیونگ لائسنس آتا ہے تو بعد میں آپ کو اگر TVD کا کام کرنا ہے تو آپ کو پرتگیزی میں ہی ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، اور حالانکہ میری پرتگیزی بہت ہائی فائی ہے، وہ ٹیسٹ میں بھی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ٹیسٹ ہے ہی بڑا مشکل ہے، میرے دوست نے بھی دیا تھا وہ بھی فیل ہو گیا۔ تو اس وجہ سے پرتگال نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں ہم دوسری زبان کون سی ہوگی، انگلش میں بھی آپ یہ ٹیسٹ وغیرہ اپنا دے پائیں گے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے نا، اس کے اوپر ابھی یہ صرف ڈسکشن ہوئی ہے، تو اگر یہ پورا لا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو جناب ہم لوگوں کی، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی بہت زیادہ مشکلات حل ہو جائیں گی، کیونکہ پرتگال میں TVD ہی ایک ایسا کام ہے جہاں پہ آپ آرام سے 2000 یا 2500 یورو کما لیتے ہو، کیونکہ ورنہ تو یہاں پہ اگر آپ ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہو تو آپ کو 800 یورو یا 850 یورو ہی بنتا ہے، لیکن TVD میں، ٹیکسی میں، جیسے کہ میرا دوست بھی کام کر رہا ہے تو وہ تو سارے خرچے نکال کے بھی اس کو تقریباً 2500 یورو بن جاتا ہے، کیونکہ آج کل اوبر کو بھی بندے چاہیے، ٹھیک ہے، بولٹ کو بھی بندے چاہیے، لیکن کیا کریں پرتگال کے نئے لاء کے مطابق پرتگال کا یہ جو پرتگیزی میں ٹیسٹ دینے کا سسٹم ہے نا، یہ کوئی کامیاب ہو ہی نہیں رہا، کوئی پاس ہی نہیں کر پا رہا۔ تو اسی وجہ سے اوبر نے بھی کمپلین کی ہے پرتگال کو، یہ جتنی فرمز ہوتی ہیں بولٹ وغیرہ، کہ یار ہمیں رائڈر چاہیے، ہمارے پاس ڈرائیور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ پرتگال میں رہتے ہیں تو اگر آپ بولٹ یا اوبر یوز کرتے ہیں کسی کی کہیں پہ جانے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تو اندر بیٹھے ہوئے ہو اور اگلے جو ڈرائیور ہے اس کے پاس آپ کی رائڈ ختم ہونے سے پہلے ایک اور رائڈ آ گئی ہے، اس کو ٹرنگ ہونے لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ایک اور گاہک آ گیا، مطلب کہ گاہک دے ہوتے گاہک چریا، لیکن پرتگال میں ابھی ڈرائیور کم ہیں۔
تو اس وجہ سے بہت زیادہ ہوپ ہے کہ یار یہ پرتگال میں اگر یہ انگلش کے اوپر آ جائے گا تو میں بھی یہ کام کر پاؤں گا, آپ بھی یہ کام کر پائیں گے, کیونکہ انگلش میں پھر ٹیسٹ دینا آسان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ کو گائیڈ کر دی ہیں, لیکن اچھی چیزوں کے ساتھ, جیسے کہ یہ میں نے کہا بری چیز بھی ہے, اگر آپ پرتگال کے ڈرائیونگ لائسنس سے دوسرے یورپین کنٹری میں جا کے ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کو کیئرفل رہنا ہے, آپ نے کوئی بھی ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی کرائم نہیں کرنا, اور کوئی بھی آپ نے لاء کو بریک نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ نے کوئی اشارہ وغیرہ توڑ دیے یا کچھ بھی اللہ نہ کرے ہو گیا کوئی بڑا مسئلہ, تو پھر بعد میں آپ کے اوپر پرتگال میں بھی پابندی لگ جائے گی, اور آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہوگا وہ سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے آپ پرتگال میں بھی آرام سے گاڑی چلائیں, اور دوسرے کنٹری میں آ کے, جرمنی فرانس میں آ کے بھی آرام سے گاڑی چلائیں. اور جس دن یہ نیا لاء پاس ہو گیا تو انگلش میں سب سے پہلا ٹیسٹ میں ہی دوں گا, کیونکہ جناب میں بھی پھر ٹیکسی کا کام کروں گا, پیسے بناؤں گا, یورو بناؤں گا. لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو پہلے لوگ ٹیکسی یا اوبر یا پھر بول کا کام کر رہے ہیں نا, ان سے کبھی آپ پوچھیں گے نا کی بچتا ہے, انہوں نے ہمیشہ رو کے کچھ بھی نہیں بچتا. ابھی تو ان کی بھوک ہی نہیں ختم ہوتی, ایک رائڈ ختم ہوتی نہیں ہے کہ دوسری رائڈ بھی آ جاتی ہے, پھر بھی یہ لوگ خوش نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی جو لوگ یہاں پہ پرتگال میں رہتے ہیں نا, جو بولٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں آنے جانے میں, ان کو حقیقت کا پتہ ہے یار ڈرائیور کتنا پیسہ کماتے ہیں, لیکن یہ خوش ہی نہیں ہوتے. پتہ لیا دیسی لوگ انڈین پاکستانی خوش کیوں نہیں ہوتے یار. لیکن بنگلہ دیش کے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں, ان سے بھی پیچھے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اب تو وہ بات ہی نہیں ہے, اب اتنا نہیں بنتا پیسہ. حالانکہ پیسہ آرام دے نال 2200 یورو آرام سے بنتا ہے پرتگال. باقی آئی لو یو آل, ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی ہیلپ ہوئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا, کیونکہ میں آپ کو بہت مزے کی اور جینوئن انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہوں. باقی اسٹے بلیس.